لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو حق نیوز کی طرف سے سنت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رات کی تنہائی میں ایک یتیم بچہ اپنے والد کی یاد میں آنکھیں بھگاتا ہے، جب ایک معصوم چہرہ سوالیہ نگاہوں سے دنیا کی بے حسی کو دیکھتا ہے، جب نرمی، محبت اور شفقت کی چھاؤں کے بغیر کوئی بچہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یوں قریب ہوں گے، انگلی سے اشارہ، دو انگلیاں کھڑی کیں اور کہا کہ اس طریقے سے ہم ہوں گے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے معاشرے کے جو کمزور طبقہ کو نظر انداز نہیں کیا، کمزور طبقے کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ انہیں خصوصی حقوق جو ہے وہ دیے ہیں۔ قرآن میں یتیموں کا ذکر 23 مرتبہ آیا ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں یتیموں کے حقوق کو کتنا اہم مقام دیا ہے۔ آج کی محفل میں ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا محمد جنید خان صاحب، جید عالم دین ہیں، مذہبی سکالر ہیں، محقق ہیں اور ایک اچھے خطیب بھی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جیسا کہ جمال رمضان جو ٹرانسمیشن ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ گفتگو کرنے والے جو سکالرز ہیں ان کے ساتھ ایک نعت خواں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب ظفر اقبال صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں اپنا نعتیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں، دل کے ساتھ، پیاری آواز ہے ان کی۔ تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ آج کا جو موضوع ہے یتیموں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے، تو میں گزارش کروں گا مولانا جنید احمد خان صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کیا ہیں، اور اسلام نے ان کی کفالت اور پرورش پر کیوں اتنا زور دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اتنی محبتوں سے نوازا۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے یتیموں کے حقوق کے متعلق، تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر موجودہ وقت کے اندر بات ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، تو حقوق العباد کے اندر یہ یتیموں کے حقوق بھی آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اسلام کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور مختلف 23 مقامات کے اوپر یہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کی پرورش کرنے والا، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنے والا جنت میں جائے گا، تو یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی تلقین کر رہی ہیں، ہمیں یہ بات بتلا رہی ہیں کہ ہم یہ جو یتیم طبقہ ہے جو آج کل بہت زیادہ وہ اس کے اندر ہے دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ دور پرفتن دور ہے جی۔ یہاں پر ہر قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ایسے فتنوں کے اندر اگر اس طرح کسی یتیم بچے جس کو چھوڑا گیا تو وہ کہیں اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کر لے،
اور جس کی مثال ہمیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ملتی بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے یتیموں کو لا کر کے، نومولود بچوں کو لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اگر کوئی بچ جاتا ہے اور جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت اس معاشرے کے اندر رہنے والی نہیں ہوتی، یا تو انتہائی زیادہ بگڑا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو کیا کہتے ہیں، یا اس کے اوپر یہ معاشرے کا اثر اس طرح آیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر زور دیا، اور قرآن کے اندر جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر زور دیا گیا، اس سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم ان یتیموں کا جتنا ہو سکے اتنا ان کے ساتھ ہم تعاون کریں اور ان کی پرورش کریں۔ اور ایک اور چیز ہے جی، پرورش کرنا، دیکھنا، ہمدردی کرنا تو آسان سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں معاشرے کے اندر تبدیلی کس طرح آئے گی، ہمدردی کرنا عام سی بات ہے، لیکن ہمدردی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی پرورش کس طرح سے ہو رہی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ تو نبی کی احادیث اور قرآن کا یہ جو اتنا زور ہے ان چیزوں کے اوپر، اس سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم ان یتیموں کا زیادہ سے زیادہ بڑھ کر ان کا ساتھ دیں اور ان کے حقوق کو پورا کریں۔ ماشاءاللہ، گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ہمارا۔ تو میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو یتیم بچوں کو اکثر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ان کے وراثتی جو حقوق ہیں ان کو بھی جو ہے نا ان کو بھی مارا جاتا ہے، تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ دور کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ ہیومن رائٹس والے نظر آئیں گے، انسانی حقوقوں والے نظر آئیں گے، لیکن جس وقت یہ والا معاملہ ہو جائے کہ جہاں پر یتیموں کے حقوقوں کو مارا جائے تو وہاں پر یہ لوگ تھوڑے مدھم نظر آتے ہیں اور ان حقوقوں کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا جاتا۔ تو ہم تو سب سے پہلے یہ جو انسانی حقوق کے ذمہ دار ہیومن رائٹس والے بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے ایک اپیل بھی یہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ایک یہ جو معاملہ ہے آپ اس کو بھی اپنی نظروں کے اندر لے کر کے آئیں، اور دوسرا جو لوگ ان کے حقوق دبا لیتے ہیں تو وہ قرآن اور سنت کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اور میں اس طرح سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر کے کہا کہ ہم ایک ساتھ ہوں گے، تو ان کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے حقوقوں کو دباتے ہیں تو ان کو ان چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کے حقوقوں کے اوپر زور دیا ہے، اور اگر ہم ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کے کام کریں گے، دیکھیں حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ تو عقل مند کی نشانی تو یہی ہے کہ وہ آخرت کے لیے عمل کرے۔ اگر دنیا کے اندر آپ نے حقوق دبا بھی لیے، اگر دنیا کے اندر آپ نے دبا بھی لیے تو آپ نے آخرت کے اندر تو اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان یتیموں کے حقوقوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بے شک جی، آپ بڑی پیاری آپ گفتگو فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اب ہم دوسرے مہمان جناب محترم ظفر اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا ہمارے ناظرین اور سامعین کو اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ حضور آپ کا بہت شکریہ۔ قدرتی طور پہ جو میں نے کلام پڑھنا ہے اور جو آپ کا موضوع ہے وہ بھی میچ کرتے ہیں۔ میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، تو یہ کلام میری روح کے بہت نزدیک ہے۔ بائی چانس موضوع ایسا بن گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سن کے محظوظ ہوں گے۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور ہمارا قلب حزین ہے
حضور دیکھے نا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اب ہم اپنے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہوئے میں مولانا محمد جنید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قربت کی علامت قرار دیا ہے. اس کی عملی تفسیر کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس حدیث کو کیسے اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جو ظفر بھائی نے کلام پڑھا، انہوں نے دل کو اس طرح ٹچ کیا نا کہ کیا بولوں. اور ان کے کلام کے فوراً بعد دل میں یہی بات آئی کہ ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، تڑپ گئے ہیں تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. تو جس طرح آپ نے سوال کیا تو ہم نے جس طرح کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، اس طرح انگلیوں کا اشارہ کیا.
کہ اس طرح ہوگا اور قربت کی نشانی بتائی. تو دیکھیں کسی اور کے بچے کو پالنا یہی بڑی بات ہے. یہاں پہ معاشرے کے اندر سب کو اپنے بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا سب کو اچھا لگتا ہے. ہر بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو اچھی سے اچھی فیسلٹی ملے، لیکن جو دوسرا بچہ ہوتا ہے جب بندہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ بندہ کتنا دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے اور کتنا ہمدرد ہے، کتنا صلہ رحمی رکھنے والا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جو یتیم بچے ہیں ہمیں ان کی کفالت کرنی چاہیے اور عملی طور کے اوپر ان کی کفالت کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی یتیم کسی کے پاس رو کر کے جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے یہ نہ کہے کہ مجھے روٹی چاہیے اور میرے سر پر کوئی نہیں دنیا کے اندر جو مجھے روٹی دے دے. دیکھیں اللہ کی ذات تو موجود ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انسانوں کے حقوق ہیں کہ انسانوں کے حقوق کس طرح سے پیش کرنا. ایک بالغ انسان ہے تو وہ اپنی جو معاملات ہے خود دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ کما سکتا ہے، نہ کوئی مزدوری کر سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی نوکری وغیرہ کر سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا دوسرے مسلمانوں کا حق ہے. حالانکہ دین کے اندر تو اتنا ہے نا جی کہ اگر بندہ یتیم ہے مسلمان نہیں بھی آپ اس کی بھی کفالت کریں، تو اتنی بات ہے. اگر ہم ان کی کفالت کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے. جس طرح میں نے شروع میں بھی حدیث بیان کی تھی کہ عقل مند شخص وہی ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے. تو اگر ہم ان کی کفالت کریں گے اور ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں گے تو اس سے بہتری کس کی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یا کوئی اور دین کے امور کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس سے ہم وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اگر ہم دنیا کے اندر کسی یتیم کی سرپرستی کریں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو اس سے بھی ہم اپنے معاملات کو ہی دیکھنے والے ہوں گے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. تو اس لیے میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں اور جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے اور جس طرح ہمیں دین کے اندر تعلیمات ملتی ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے یتیموں کے ساتھ معاملہ ہوا، تو اسی طرح سے موجودہ دور بہت سخت دور ہے، تو اس دور کے اندر بھی ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ رکھا جائے تاکہ کوئی بھی یتیم کسی چیز کے لیے بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اب میں دوبارہ ظفر اقبال صاحب، بھائی ظفر اقبال صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو دوسرا اپنا کلام پیش کریں. ارلے کنڈڑے بہ کے دس دے، ارلے کنڈڑے بہ کے دس دے، خبراں عرشوں پار دیاں اور کی صفتاں دساں تینوں، اور کی صفتاں دساں تینوں. میں اپنی سرکار دیاں ارلے کنڈڑے بہ کے دس دے، اچیاں شاناں والے اودا نہ سن کے جھک جاندے نے، اچیاں شاناں والے اودا نہ سن کے جھک جاندے نے، رومی جامی ورگیاں دے، رومی جامی ورگیاں دے، در تے دم نہیں
کنڈڑے بہ کے دس دے میرے ورگی کو جی کملی اور کوئی نہ ہوے گی میرے ورگی کو جی کملی اور کوئی نہ ہوے گی میں بدکار ہاں عملوں خالی میں بدکار ہاں عملوں خالی کم دیاں نا کار دیاں ارلے کنڈھڑے بہ کے دس دے مار کے چھلا جا چما میں سونیا تیرے روزے نوں مار کے چھلا جا چما میں سونیا تیرے روزے نوں پیار تیرے دیاں لہراں میرے پیار تیرے دیاں لہراں میرے من وچ چھلا مار دیاں ارلے کنڈڑے بہ کے دس دے اونا دے پیراں دی مٹی اکھ میری دا سرمائے اونا دے پیراں دی مٹی اکھ میری دا سرمائے ارشد اوس شہر دے اندر ارشد اوس شہر دے اندر جیڑیاں جھاڑو مار دیاں ارلے کنڈڑے بہ کے دس دے خبراں عرشوں پار دیاں اور کی صفتاں دساں تینوں میں اپنی سرکار دیاں ارلے کنڈھڑے بہ کے دس دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے کلام پیش کیا. اب میں مولانا سے آخری جو ہے وہ سوال کروں گا. ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ معاشرے میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی صحیح تربیت اور تعلیم کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو؟ دیکھیں جی، جس طرح انسان اپنے بچوں کی تعلیم کا فوکس کرتا ہے کہ ان کی تعلیم اچھی ہو جائے اور وہ کسی اچھے مقام تک پہنچیں، تو اس طرح جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ان کے متعلق بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ جس وقت بڑے ہو جائیں تو کل کو یہ کوئی چیز بن جائیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے فلاحی ادارے بنانے چاہیے، اور ایسے ادارے جن کے اندر ان کو اعلیٰ تعلیم دی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ادارے موجود ہوں بھی، لیکن یہاں پر یتیموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جس کو پورا نہ کرنا اور ان یتیموں کے حقوق پورا نہ کرنے کی وجہ یہ ہماری حکومتوں کے اوپر بھی جاتی ہے کہ وہ ان کے حقوقوں کو پورا نہیں کرتے. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں فلاحی،
اس طرح کے اداروں کو زیادہ کیا جائے جس کے ذریعے یہ جو یتیم بچے ہیں ان کے حقوق پورے ان کو مل سکیں اور یہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جی، تعلیم سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس وقت وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ وہ آئندہ معاشرے کے اندر کوئی اچھا نظام، اچھا کام کرنے کے لیے وہ بڑے ہوں گے اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے۔ اور آج کل معاشرے کے اندر چیز کیا ہے کہ ایک فرد ہے، وہ اپنے بچے کا خیال تو بہت اچھے طریقے سے رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے مد مقابل کوئی اور بچہ آ جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ بچہ اس طرح کا ہے کہ اس کی کفالت نہیں ہے، تو اکثریت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اس بچے کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کلام بھی پیش کیا تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ تسے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتے جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتھی جاندے ہو، تسے نفس تا چھڑی پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، اور دسو تیسے بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ ہم ایک فرد کی حیثیت سے کس طرح ان یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہیں کہ ہمارے معاملات دین کے اوپر ہوں، کہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانہ کس صورت کے اندر ہے؟ سلاخوں کے اندر تو کوئی بھی یہاں پر بیٹھا نہیں ہوا۔ قید خانہ یہی ہے کہ حدود اللہ کا خیال رکھا جائے۔ تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہماری یہی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے التماس ہے کہ ان یتیموں کا خیال رکھیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر اس کا اجر ملے۔ ماشاءاللہ جی، مولانا جنید صاحب آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی، ہمارے ناظرین اور سامعین کو یتیموں کے حقوق بتائے اور بڑے احسن انداز میں آپ نے ناظرین کو بتایا کہ یتیموں کے حقوق ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں بھائی ظفر اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر آئے اور ہمیں جو ہے نا بڑے اچھے دو کلام، بہت ہی دل کو چھو دینے والے کلام آپ نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آج کا جو موضوع تھا یتیموں کے حقوق، اس حوالے سے مولانا نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہم اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں یتیموں کے جو بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور خیال رکھ کے ایک بات اور کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی یتیم بچے کا خیال رکھ لیا، اس کی مدد کر دی، تو اب اس کو پھر کہیں دو چار بندے اگر کھڑے ہوں تو اس کے سامنے اس کو احسان جتلانا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات ہی ہے، ظاہرہ یتیموں کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو بعد میں اس کا احسان نہ جتلائیں، اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بہتر یہی ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرنا، اس صدقے سے، اس مدد کرنے سے بہتر ہے کہ جس میں بعد میں ایذا پہنچائی جائے، اس کو احسان جتلایا جائے کہ میں نے آپ کو فلانے جو ہے نا فلانے وقت آپ کی میں نے مدد کی تھی، آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اور آج جو آپ باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کا بھی قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی نیکی کر کے اس کو جتلانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام جو جمال رمضان ہے، یہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہیں، اس میں جو گفتگو کی جاتی ہے، یہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس پیغام کو آگے مزید آپ جو ہے نا پہنچائیں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔
حمدا